تو ان ملکوں کی گورنمنٹس اینڈ آئی مین پریکٹیکلی ایوری گورنمنٹ، اگانڈا بھی، کینیا بھی، پاکستان بھی، اور بنگلہ دیش اور ساؤتھ افریقہ، یہ گورنمنٹ جو ہے خود انکریج کرتی ہے کنسپیریسی تھیوریز، اس لیے کہ موسٹ آف دیم ہیو ایز دے ٹارگیٹ دی یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ دا ویسٹ، تاکہ لوگوں کی جو نظریں ان کے آپریشن سے، ان کی خامیوں سے، ان کے کرپشن سے ہٹے، اور اپنی جو مصیبتیں ہیں اس کا الزام وہ امریکہ پہ ڈالیں، اگر پورے طور پہ نہیں تو ایٹ لیسٹ پارٹلی امریکہ از ٹو بلیم فار دس. تو اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، دے کین پرپیچویٹ دیئر رول اینڈ دے کین پرپیچویٹ دم سیلوز. جی، اور پاکستان میں تو خیر اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، اور ہمارے بہت ہی سینئر لوگ، ایون پروفیسرز اور ریٹائرڈ امبیسڈرز بھی آپ کو اس طرح کی بے بنیاد باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. اچھا سر، امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو دا بگیسٹ بلاٹ آن امریکہ از ایکچولی دا وے دے ٹریٹڈ ریڈ انڈینز. تو کتنے ریڈ انڈینز مارے گئے تھے، جن کو اب ریڈ انڈین کہنا بھی جو ہے پولیٹیکلی انکریکٹ ہے، ان کو کہنا چاہیے کہ اوریجنل امریکنز، کیا کہتے ہیں ان کو؟ ایمرینڈینس، جی، آج کل انہیں کہتے ہیں ایمرینڈینس. تو سنیں، یہ تو جی بولیے. جی کتنے لوگ آپ کے خیال میں مارے گئے تھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کروڑوں لوگ مارے گئے تھے. نہیں، کروڑوں تو تھے بھی نہیں، ان جی کی تعداد اپنے لاکھوں میں تھی، اور مارے گئے ہیں. سنیں، انتہائی ظلم اور بربریت کی گئی ہے ان کے ساتھ، امریکہ میں ایبوریجنلز کے ساتھ، آسٹریلیا میں، یہ جتنے نیٹیوز ہیں سب کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، لیکن دیٹ بلانگس ٹو دا پاسٹ، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اگر آپ چاہیں تو اس پہ کبھی بات کر لیں گے. جی لیکن ہم بات کر رہے ہیں کنٹمپرری ورلڈ کی. جی تو ہیومن رائٹس تو وائلیٹ ہر جگہ ہوئے ہیں، جی اور بہت ہوئے ہیں. مطلب نو کنٹری، نو نیشن، نو ایتھنیسٹی ہیز کلین ہینڈز، یہ ایک صاف بات ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہمیشہ جو ظلم کرتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اور جو ظلم ہوتا ہے کس پہ ہوتا ہے؟ جو کمزور، جس میں کہ عورتیں بھی آتی ہیں، مائنورٹیز آتے ہیں. یہ اور تو یہ ایک الگ ایک سٹوری ہے، لیکن یہ ابھی اس کا کنسپیریسی تھیوری سے بھی کوئی تعلق نہیں. اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ نے اپنے آپ کو بہت چینج کیا ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ جتنی ہیومن رائٹس وغیرہ کی جو رسپیکٹ ہے یا امپلیمنٹیشن ہے، یہ سارے ویسٹرن کنٹریز میں وہ جی مطلب مثالی ہیں. اچھا، ایک میں آپ کو اور اگزامپل دوں کہ میں نے کافی پاکستانیوں سے بڑی بات سنا کہ یار کیا جناب یہ پریشان ہو گئے ہیں آسٹریلیا والے، امریکہ والے، جو جرمنی والے، کہ یہ جو ریفیوجیز آ رہے ہیں. تو ہم نے جناب کتنے ریفیوجی لیے تھے، اور دیکھیں کہ ہمارا کھلا دل ہے. تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جو دروازے کھولے تھے افغان ریفیوجیز کے لیے، افغانستان ہمارا قریب ترین ہمسایہ ہے. ٹھیک ہے، جی نیکسٹ ڈور نیبر. اچھا، دوسری بات کہ وہاں پہ جنگ ہوئی، وہاں سے لوگ آئے. اچھا، جب آئے تو ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ یونائٹیڈ نیشنز اور امریکہ اور دیگر ملکوں کی مدد سے، ان کے پیسوں سے ہم نے کیمپس بنائے، ہم نے انہیں رکھا، یو این ایچ سی آر آیا انہیں دیا، اور پھر ہم اس کے بعد انہیں کہتے رہے کہ آپ واپس جائیں، اور ہم نے انہیں نکالا بھی، بھیجا بھی، اور وہ کیمپوں میں ہے یا کچھ انلیگلی ویسے بزنس وغیرہ میں آ گئے. جی ویسٹرن کنٹریز میں جب کوئی ریفیوجی ایکسیپٹ ہوتا ہے تو in a very short time they are given full rights of a citizen. ٹھیک ہے، پھر کوئی تفریق نہیں کرتے کہ یہ کب آیا تھا، کیسے آیا تھا. once you have proven your bona fide یا genuine refugee، آپ کو یا اسکل لیبر کے طور پہ آپ آئیں جیسے بھی ہیں، لیکن ایون ایز اے ریفیوجی تو آپ کو جناب پورے رائٹس کے ساتھ رکھا جاتا ہے، جس میں کہ سوشل ویلفیئر اور میڈیکل اور یہ ساری سہولتیں ہوتی ہیں، اور پاسپورٹ ہوتا ہے. تو مطلب وہ لیگل پاسپورٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں کہ اگر کوئی جعلی پاسپورٹ بنوا لے، جیسے لوگ کہیں گے کہ بہت سارے افغانیوں نے پاکستان میں جعلی پاسپورٹ بنا لیا پاکستانی میں. اس کی بات نہیں کر رہا، میں لیگل کی بات جی کر رہا ہوں. اور سنیے، میں آسٹریلیا میں جب آیا تھا تو جب میں بنا سٹیزن یا اس کے پہلے میں جب ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ آیا تھا تو کسی لمحے مجھے یہ نہیں محسوس ہوتا تھا کہ میں یہاں پہ 2 نمبر پہ ہوں. آئی واز اے نمبر 1 سٹیزن
with full rights as soon as I became a citizen. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا, میں نے یہاں پہ گورنمنٹ میں جاب کیا ہے, ورک ان دا ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن. کبھی مجھے محسوس نہیں ہوا کہ آئی ایم اینی تھنگ بٹ اے authentic, genuine, number one citizen of Australia, first class. ٹھیک ہے, اور یہ سب کے ساتھ, یہ آج کل پورے ویسٹرن ورلڈ میں انکلوڈنگ جرمنی اور فرانس اور امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یہاں پہ بھرے پڑے ہوئے جو لوگ باہر سے آئے تھے اور ایز ریفیوجیز آئے تھے. ہاں, یہ بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے ایسے ویتنامی جو کہ ویتنام سے کشتی پہ چڑھ کے 70s میں, لیٹ 70s میں, ارلی 80s میں بہت ساری کشتیاں آئی تھیں. ان کشتیوں پہ صرف ان کے جسم کے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ ان کے جسم پہ تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. یہاں پہ آئے, وہ سیٹل ہوئے, وہ سٹیزن بنے, and quite a few of them were working and are still working in the Department of Immigration. یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کولیگز کو میں جانتا تھا میرے ساتھ. وہ دوسروں کو ویزے لگاتے تھے, ان کی سٹیزنشپ کی اپلیکیشن اپروو کرتے تھے. ایسے وہاں پہ ریفیوجی تھے ویتنام کے اور دیگر ملکوں کے. تو یہ بڑا فرق ہے کہ یہ جو کنسپٹ جو ہے نا, یہ سارا ڈفرینٹ ہے ہمارے ادھر اور ویسٹرن ورلڈ میں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ویسٹرن ورلڈ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے یا یہ فرشتے ہیں, نہیں, دیر آر پرابلمس, لیکن اینڈ دے ڈیڈ مینی بیڈ تھنگس ان دا پاسٹ. لیکن پچھلے 50, 60, 70 سال میں انہوں نے اپنے آپ کو بہت ریفارم کیا ہے. اینڈ آئی تھنک دے آکوپائی اے ہائی پیڈسٹل آن دی اسکیل آف ہیومن رائٹس اینڈ ریسپیکٹ فار ہیومینٹی. جی, کینیڈا میں بھی اس طرح کی ایک مثال ہے کہ ایک صاحب جو صومالیہ سے ریفیوجی کے طور پہ آئے تھے, وہ امیگریشن کے منسٹر بنے. آج بھی وہ منسٹر ہیں لیکن کسی اور ڈپارٹمنٹ کے. اچھا سر, یہ بتائیے گا. جی شکیل, یہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں یہ ارلی 2000s میں جو ڈپٹی سیکرٹری تھے, سیکرٹری جو ہے ہائیسٹ پوزیشن ہوتی ہے نا امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی, یا اب کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی, تو اس میں نمبر 2 پہ ایک ڈپٹی سیکرٹری تھے, بلکہ آپ میں سے کوئی چاہے چیک کر لے, ان کا نام تھا ابو الرضوی. وہ انڈیا سے آئے ہوئے مسلمان تھے, ابو الرضوی نام تھا. بلکہ آپ اگر گوگل میں آپ ڈالیں ابو الرضوی امیگریشن یا آسٹریلیا تو ان کا نام آ جائے گا. آج کل وہ آرٹیکلس وغیرہ لکھتے ہیں. جی بولیے. جی, تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, ایک اور ہمارے ہاں کنسپیریسی تھیوری ہے اور وہ ہے دا پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائن, جس کو لندن کے مشہور ترین اخبار دا ٹائمز نے 1921 میں ایکسپوز کیا تھا, بہت ڈیٹیلڈ ایک انویسٹیگیشن کے بعد, کہ یہ ایک فارجری تھی جو رشین پولیس نے اور انٹیلیجنس ایجنسی نے اس وقت کی بنائی تھی. تو لیکن ویسٹ میں تو اس کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا, لیکن عرب دنیا میں اور پاکستان میں آج بھی لوگ اس کا ریفرنس دیتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں انٹرویو کیا تھا اور یہ مقبول جان کا, انہوں نے بھی اس کا ریفرنس دیا. تو میں نے پھر ان سے یہ گزارش کی کہ رابرٹ فسک جیسا آدمی بھی اس کو ایک فارجری سمجھتا ہے اور اینٹی سیمیٹک فارجری سمجھتا ہے. اور رابرٹ فسک وہ بندہ ہے جس کو مسلم دنیا میں بڑا ایڈمائر کیا جاتا تھا, اور وہ ہی واز اے بگ کرٹک آف ویسٹرن پالیسیز. یہ جو آپ نے کہا نا کہ ویسٹرن ورلڈ میں یہ مقبول نہیں ہے, یہ کہنا میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. ویسٹرن ورلڈ میں انتہائی مقبول تھی اپنے زمانے میں, اس حد تک کہ یہ جو فورڈ جو کار مینوفیکچررز ہیں, اس کے مالک تھے ہنری فورڈ, بہت ہی مشہور امریکن. ان کا ایک اخبار تھا ڈیئر بورن شہر سے نکلتا تھا میرے خیال میں, اس کا نام تھا ڈیئر بورن انڈیپینڈنٹ. انہوں نے بھی کئی مضامین میں اس اخبار میں اس تھیوری کو سائٹ کیا گیا بتانے کے لیے کہ دیکھو جوز جو ہیں کتنی سازشیں کرتے ہیں ہمارے خلاف. اب جا کے کوئی سیریس تھنکر کوئی ویسٹ میں اس پہ بلیو نہیں کرتا, لیکن ابھی بھی بڑے سارے لوگ ہیں جو اینٹی سیمیٹک کہہ لیں یا یہودیوں سے, اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں, وہ اس تھیوری کو ابھی بھی بلیو کرتے ہیں. ہاں, لیکن اب جو اس کے لیے جو فرٹائل گراؤنڈ ہے وہ اسلامک کنٹریز میں ہے اور عرب کنٹریز میں ہے. اس کی شروعات, اس کی بنیاد جو ہے روس میں پڑی تھی, زارس رشا میں ارلی 1900s میں, اور یہ سیکرٹ پولیس کی اس میں انوالومنٹ تھی, اور اس میں کوئی مسلم اینگل نہیں تھا, نہ بنانے والوں میں نہ ٹارگٹ میں. اور یہ تھا کہ یہودی جو ہیں وہ کنسپیریسی کر رہے ہیں کرسچین ورلڈ کو اوورٹرن کر کے اپنا راج قائم کرنے کے لیے. اور عرب کنٹریز میں یہ بہت پاپولر ہے, پاکستان میں پاپولر ہے,
بلکہ مصر میں ایک ڈاکومنٹری ایک ٹی وی سیریل بنایا گیا تھا میرے خیال میں 2002 میں، ہاں، اور اس کا نام تھا ہارس وداؤٹ اے ہارس مین، اور 41 ایپیسوڈ سے 41 قسطوں میں ڈاکومنٹری تھی، جس میں کہ پروٹوکولس آف دی ایلڈرس آف زائن کو بیسس بنا کے دکھایا گیا تھا کہ یہاں پہ کہ یہ جو جوئش کنسپیریسی ہے، جبکہ یہ اس کے بہت پہلے یہ ریجیکٹ ہو چکی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا 1921 کا آرٹیکل تھا انگلینڈ کے اخبار میں، اس کا آتھر تھا فلپ گریوز دا ٹائمز لنڈن میں، اور پھر اس کے چند سال بعد 1938 میں میرے خیال میں ایک رشین ہسٹورین جو کافی ایکٹیو تھا یہ ریولوشن کے وقت بھی، اس کا نام ہے ولادیمیر بورتسیو، اس نے ایک پوری کتاب لکھی جس کا نام تھا دا پروٹوکولس آف دی ایلڈرس آف زائن کولن اے پروون فورجری، اور میرے خیال میں 1920s میں ہی رشین سیکرٹ پولیس نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، جب ریولوشن کے بعد کی بات ہے، کہ پچھلے جو زارس جو پولیس ڈپارٹمنٹ تھا اس نے یہ مینوفیکچر کیا تھا. لیکن مصر میں 2002 میں یہ سیریلائز کی گئی 41 انسٹالمنٹس میں بڑی مخالفت ہوئی ویسٹرن ورلڈ سے، اسرائیل سے، کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی یہ چلایا، اور یہ رمضان کے مہینے میں پرائم ٹائم جب لوگ شام کو بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ دکھائی گئی، اور آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ اس کا کتنا اثر ہوا ہوگا دیکھنے والوں پہ. ایک نیگیٹو اور بالکل ہی فالس ایک آئیڈیا اپنے جوز کے بارے میں اور جوئش کنسپیریسی کے بارے میں. جی ایک اور بھی ہے ایک چیز، ہمارے بہت سے ایک ریٹائرڈ امبیسڈر صاحب بھی ولاگز بناتے ہیں، اور انہوں نے پچھلے دنوں اس کا ریفرنس بھی دیا کہ جوئش کرونیکل ایک اخبار ہے، میگزین ہے، لنڈن سے چھپتا ہے اور کافی پرانا اور ریپیوٹیبل وہ ایک پبلیکیشن ہے. انہوں نے ایک ایڈیٹوریل لکھا 1967 میں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیوڈ بن گوریان جو ایک طرح سے فاؤنڈر تھے اسرائیل کے، ان کا بیان ہے. وہ بھی بہت ہی زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں، اور میں نے جوئش کرونیکل کے ایڈیٹر کو لکھا تھا کچھ سال پہلے، اور ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کبھی یہ اس طرح کی چیز چھاپی؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے کبھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں چھاپی، لیکن ہمارے ہاں اس کو بہت ہی ایک اوتھینٹک ڈاکیومنٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے. میں ایک اس کا اقتباس آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اف یو بیئر ود می. یہ لیفٹیننٹ کرنل ایم زیڈ ملک کا ایک آرٹیکل تھا جو پاکستان کا ایک اخبار ہے پاکستان آبزرور، اس میں 17 اکتوبر 2000 کو یہ پبلش ہوا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جوئش کرونیکل نے 9 اگست 1967 کو یہ لکھا، کوٹ: The world Zionist movement should not be neglectful of the dangers of Pakistan to it, and Pakistan now should be its first target, for this ideological state is a threat to our existence, and Pakistan, the whole of it, hates the Jews and loves the Arabs. This lover of Arabs is more dangerous to us than Arabs themselves. For that matter, it is essential for the world Zionism that it should now take immediate steps against Pakistan. It is essential that we exploit this base, bracket mein hai India, and strike and crush Pakistanis, enemies of Jews and Zionism, by all disguised and secret plans. اب کوئی نیٹو سپیکر جو ہے کیا اس طرح کی انگریزی لکھ سکتا ہے؟ یعنی جرنلسٹ ہونا تو دور کی بات ہے، یعنی جس کی انگریزی جو ہے وہ اتنی ٹیڑھی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جوئش کرونیکل میں چھپا، اور ہمارے سینئر جرنلسٹ الطاف حسن قریشی وغیرہ وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں، کچھ کا خیال ہے کہ یہ ڈیوڈ بن گوریان نے 1967 کی جنگ کے بعد کہا تھا. آپ یہ جو جب آپ اس کو پڑھ رہے تھے تو مجھے انگریزی پہ ہنسی آ رہی تھی اسی وقت. جی اور آپ بہت ساری اس طرح کی جو فورجریز ہوتی ہیں نا
जो अंग्रेजी में क्लेम किया जाता है कि किसी अंग्रेज ने लिखी, अमेरिका में छपी, या उसे आप फौरी तौर पे उसकी लैंग्वेज से ही रिजेक्ट आप कर सकते हैं। पता चल जाता है कि इसका लिखने वाला अमेरिकन या कोई गोरा या अंग्रेजी बोलने वाला है ही नहीं। जी, और पाकिस्तान का भी कोई बहुत ही वेल एजुकेटेड वो शायद नहीं है, ये पता चल जी, जाता है। तो इनके राइट, साथ ये डुएल करना जो है ना बेकार है, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज देयर माइंड एंड दे विल परसिस्ट विद इट रिगार्डलेस। अच्छा, इसका एक एग्जांपल जो है वो है लियाकत अली खान की जो मर्डर की जो कंस्पिरेसी। जी, अच्छा, इसका इस पे मुझे जरा एक पर्सनल बड़ा इसका वास्ता इस तरह पड़ा कि मैंने आज से चंद साल पहले मुझे एक साहब ने एक वीडियो भेजी, जी, जिसमें कि एक साहब जो अपना नाम बताते हैं, 10 मिनट की वीडियो थी, उन्होंने अपना नाम बताया डॉक्टर शब्बीर अहमद, और तारीख बताई 27 सितंबर 2010। जबकि मुझे ये मिली मेरे ख्याल में काफी बाद में, 2019 या 20 की बात होगी। हुँ, तो उसमें वो बड़ा चस्का लेके बता रहे हैं कि जी देखें, जो बात हमें तो बहुत पहले से मालूम थी, अब तो अमेरिका ने भी इतराफ कर लिया, इन्हें इतराफ जुर्म कर लिया। वो या, क्या जी, अमेरिका ने इतराफ कर लिया कि लियाकत अली खान को मरवाना उनका काम था। और उन्होंने क्यों मरवाया अमेरिका को, लियाकत अली खान को अमेरिका ने मरवाया इसलिए कि ईरान के सिलसिले में वो पाकिस्तान का ताउन चाह रहे थे, चूंकि ईरान में जो हुकूमत थी वो अनकोऑपरेटिव थी अमेरिका के साथ। तो लियाकत अली खान ने उन्हें कहा कि जी हम सॉवरेन कंट्री है और हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने एक कातिल ढूंढा और फिर उसने फिर लियाकत अली खान का मर्डर किया। अच्छा, उन्होंने इस चीज को जो अपने क्लेम को ताकतवर करने के लिए कहा कि अमेरिका में एक डॉक्यूमेंट छपते हैं, फॉरेन रिलेशंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जब डिक्लासिफाई होते हैं वहां पे आते हैं, और वहां पे ये चीज अमेरिका ने एक्सेप्ट किया। तो मैंने हुँ, तो पढ़ते ही समझ लिया कि सुनते ही कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि जी, ये इतनी सनसनीखेज खबर है कि ये मैं शब्बीर अहमद से एक वीडियो पे सुनूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने फिर रिसर्च किया। आजकल सबके हाथ में जो फोन होता है उस पर सारा रिसर्च वो खुद ही जी, कर सकते हैं, जो मैं करता हूँ। तो पता चला कि इसकी कहानी ये थी कि लियाकत अली खान के मर्डर के एक हफ्ते के बाद इंडिया के भोपाल में, जी, ये बात हो रही 1951 की, इंडिया के जी, भोपाल का एक अखबार, नदीम नाम उसका, उर्दू का अखबार, वहां जी, पे एक आर्टिकल छपता है जिसमें ये क्लेम किया जाता है जो शब्बीर साहब अपनी वीडियो में बता रहे थे, जी, कि जी, अमेरिका ने एक कातिल ढूंढा और फिर उन्हें कत्ल किया, उसकी वजूहत ये थी। हुँ, तो उसके एक हफ्ते बाद क्या होता है कि जो अमेरिकन एम्बेसी दिल्ली में, जो एम्बेसी अपना काम करती है, वो उसमें ये शामिल होता है। उन्होंने फिर हुँ, इस आर्टिकल का तर्जुमा करवाया अंग्रेजी में और हुँ, फिर स्टेट डिपार्टमेंट को भेजा। तो वो जी, गया कि वो स्टेट डिपार्टमेंट का या एम्बेसी का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल यहाँ पे छपा है। उस पर स्टेट डिपार्टमेंट ने जो भी एक्शन करे, एक्शन क्या लेना है, बल्कि उनके मालूमात में होना चाहिए कि ऐसे आर्टिकल इंडिया में छपे हैं। जी, तो वो फॉरेन रिलेशंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, FRUS में वो शाये हुआ। अब वहां से लेके ये अरब न्यूज दुबई का, वहां पे किसी साहब ने इसका हवाला दिया, थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के, और फिर पाकिस्तान में वो बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ के वो ऐसे बताया गया कि जैसे ये अमेरिका का अपना इतराफ जुर्म है। जबकि जी, हकीकत ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये दावा जो एक छोटे से शहर में, इंडिया के भोपाल कोई ऐसा शहर नहीं है, और 1951 में वहां पे उर्दू का अखबार जो इंतहाई इनसिग्निफिकेंट और एक छोटा हुँ, सा अखबार था, उसमें किसी ने लिखा और वो एक हकीकत बन के अब पूरे पाकिस्तान में वो बात फैलाई गई। तो ये जी, होता है जेनेसिस ऑफ अ कंस्पिरेसी थ्योरी। और लेकिन जो बिलीव कर रहे हैं, मैंने फिर इस पे एक मजमून भी लिखा, और जिन्होंने मुझे वीडियो भेजी थी उन्हें मैंने ये मजमून भेजा। फिर उनसे हुँ, पूछा कि आपने पढ़ा, उन्होंने कहा कि पढ़ा और मेरे पास जवाब है, लेकिन आज तक उसका जवाब उनके पास से मुझे नहीं आया। तो इनके जी, साथ ये बहस करना जो है फजूल है। जी, पाकिस्तान में तो ख़ैर ये बहुत ही ज़्यादा है इम्प्रेशन कि पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिलता अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर। और इवन वली खान ने एक दफ़ा कह दिया था कि कोई हुकूमत नहीं बदलती अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर। और जनरल हमीद गुल ने कह दिया था कि जितने भी आर्मी चीफ लगते हैं पाकिस्तान में वो अमेरिका की क्लियरेंस के बगैर नहीं लगते, उनकी अप्रूवल के बाद लगते हैं। तो बहरहाल उनको जब बताया जाता है कि भाई अगर अमेरिका का इतना ही यहाँ हुक्म चलता है
تو پھر پاکستان نیوکلیئر کیپیبل اسٹیٹ کیسے بن گیا؟ امریکہ تو نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان نیوکلیئر کیپیبل اسٹیٹ بنے. تو جی پھر جی کیا امریکہ امریکہ کیا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا جس طرح کا بلیسفمی لا ہے اس طرح کا لا یہاں پہ ہو؟ کیا پاکستان افغانستان میں چاہتا تھا کہ پاکستان یہ رول ادا کرے جو اس نے کیا؟ سو دیر آر سو مینی ایگزامپلس. لیکن وہی بات ہے کہ یو کین ناٹ کنوینس اینی بڈی اگینسٹ ہز اور ہر ول. تو دیٹ از the lesson. تو سر اینی کنکلوڈنگ تھاٹس؟ شکیل اس کا لیسن یہ ہے کہ وہ کہتا ہے نا بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دا بیہولڈر، کہ دوسرے کی جی خوبصورتی دیکھنے والوں کے آنکھوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو لوگ یہ بلیو ایسی تھیوریز میں اس لیے کرتے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ تاکہ اپنے منہ میاں مٹھو، اپنی سائیڈ بہت ہی معصوم، اپنا قبیلہ، اپنا ملک، اپنا شہر سب اس میں جو نکلتا ہے معصوم بن کے، اور جو بھی آپ کا وقتی دشمن ہے، مخالف ہے، وہ بنتا ہے اس میں خراب. تو اس پہ آپ کتنی بھی بحث کر لیں، کتنی بھی آپ ایویڈنس دے دیں، کوئی اس پہ فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک کہتے ہیں کہ ایک ہسٹری کا ایک مارچ ہے، ایک انیگزوریبل مارچ آف ہسٹری. تو وہ اپنے صحیح سمت پہ وہ آگے بڑھتی رہتی ہے. آپ دیکھیں کہ اپنا دنیا کافی آگے بڑھ گئی ہے، اور خاص کر یورپ تو بہت آگے چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے اوکرائن میں جو اگریشن کیا ہے اپنا پوٹن نے اور روس نے، اس کو اتنا سنگین طور پہ دیکھا گیا اور اس کی اتنی سخت مخالفت ہوئی. آپ کو پتا ہوگا کہ شاید 2-3 سال پہلے ہی ٹرمپ جب تھے پریزیڈنٹ، تو فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون نے کہا تھا کہ نیٹو از برین ڈیڈ. میرے خیال 3-4 سال پہلے کی بات ہے. نیٹو از برین ڈیڈ. اب آپ دیکھیں کہ نیٹو جو ہے اس میں ایسے ملک جو بالکل نیوٹرل رہتے تھے پہلے، وہ اس میں شامل ہوئے ہیں اور ری وائٹلائز ہو گیا ہے. نیٹو از مچ اسٹرانگر دین اٹ واز دین. کیوں کہ یہ ایک ہسٹوریکل ایک مارچ ہے. نیٹو ہیز ناٹ بین اے فورس فار ایول. نیٹو ہیز پروٹیکٹڈ دی پیس آف یورپ اور وچ از ناؤ تھریٹنڈ بائی رشین اگریشن، اور وہ یونائٹ ہو گئے. تو یہ آپ کی کنسپریسی تھیوریز آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن جو ہے جو فیکٹ اور فیکٹ بیسڈ جو پروگریس ہے وہ ہوتی رہتی ہے. اب پاکستان میں دیکھیں کہ ابھی بڑا یہ بھی ایک بلیف ہے کہ پاکستان کی جو بینکرپسی کہہ لیں، جتنی کرائسس ہے وہ اس لیے ہے کہ پاکستان کو کرائسس میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ ہمارے نیوکلیئر ایسیٹس، اسٹریٹجک ایسیٹس کے اوپر قبضہ کیا جائے. اچھا، لیاقت علی خان کو مرڈر امریکہ نے کروایا. ایسٹ پاکستان کے علیحدگی میں امریکہ کا ہاتھ تھا، جبکہ بنگلہ دیشی اور انڈینس ابھی تک کہتے ہیں کہ پاکستان کا ساتھ دیا امریکہ نے آخر تک. اور اس کے بعد بھٹو کو پھانسی اس لیے پڑی تاکہ وہ پاکستان بم نہ بنا سکے، اور ضیاء کو لایا گیا. پھر ضیاء نے بم میں اور آگے بڑھے بنانے میں، پھر انہیں مار دیا گیا. پھر دوسرے آتے ہیں، پھر بم پاکستان بنا لیتا ہے ڈسپائٹ امریکن اپوزیشن. تو یہ سارے فیکٹس ہیں، لیکن اس پہ بحث کرنا بیکار ہے. So I have come to the conclusion at the ripe old age of 73 کہ ایسے لوگوں سے بحث کرنا دیوار سے بات کرنا. جی یہ بھی میں ان کو ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ بھائی پاکستان نے نیٹو کی سپلائیز 6 مہینے تک روکی رکھی تھی، وہ جب سلالہ کا واقعہ ہوا. تو لیکن یو آر رائٹ، یو کی ناٹ ریئلی آرگیو ود دیم. سو تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم. Thank you for inviting me, and I hope the listeners will gain something from what we discussed, and hope to see you again.